السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین کرام۔ فل کورٹ اجلاس جو کہ 2 دن جاری رہا، اس کا بالآخر جو اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور اس اعلامیہ کے اندر جو 2 نمبری ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ کتنی مطابقت رکھتی ہے، جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی، اور جو اعلامیہ ہے سپریم کورٹ کا، جو فل کورٹ اجلاس جس میں تمام ججز سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، ان کا اعلامیہ کتنا میچ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو باریک واردات ڈالی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ سب کے اندر جب یہ گیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان ججز کے اوپر الٹا ان ججز کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ججز نے بھی خط سے بڑا اور خطرناک قدم جو ہے اٹھا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ججز اب مزید آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر مطلب اب یہ تمام چیزیں اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ان کے گرد، تو اب ججز بھی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم جو اٹھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک جج نے استعفیٰ دیا، اقبال کے اشعار لکھے، دل کا غبار نکالا اور سائیڈ لائن ہو گیا۔ اسی طرح یہ ججز بھی کر سکتے تھے، اور ان ججز نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کھیلیں گے، اور ہم جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اس نظام کو، اور اس نظام کو ننگا کریں گے۔ تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو اعلامیہ آیا ہے وہ اعلامیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کو میچ کریں گے جو پریس کانفرنس آئی، اور اس کے اندر جو 2 نمبری ہے، پھر جو ججز آگے اس کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بات کریں گے۔ اور خبر بڑی اہم ہے، میں نے اندر کی خبر دی تھی، یا وہ خبریں کھل کر کے آ گئی، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ تنقید کرنے لگ گئے، جو صحافی ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے، وہ ان لوگوں کے اب نام لے کر کے تنقید کرنا شروع ہو گیا جو 2 نمبری کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ کیونکہ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے کیش نہیں کیا، جس کو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تو جو ہے وہ بہت بڑا بیانیہ بنایا جا سکتا تھا، بہت چیزیں الٹ پلٹ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے اندر وہ کون تھا جو خاموش رہا، وہ کون تھا جو جس نے بیانیہ نہیں بنانے دیا گیا، یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اعلامیہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب جو اعلامیہ آیا اس کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس کی زیر صدارت ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ فل کورٹ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا معاملے کی سنگینی پر۔ اسی دن چیف جسٹس نے اسلام آباد کے 6 ججز کی میٹنگ بلائی، یعنی کہ ان 6 ججز کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ہر جج کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا، اور اس سننے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، خواہش کا اظہار کیا، اور چیزیں جو ہے جو عدلیہ ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے، لیکن نہیں لیا۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین کرام، اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فل کورٹ اجلاس سے دوبارہ آج بلایا گیا اجلاس میں ججز کو وزیر اعظم سے ملاقات پر بریف کیا گیا۔ اب جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھائی کیوں بریف کیا گیا؟ جج نہیں بریف کر سکتے جج کو، اس کو جو وزیر اعظم ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ نے یہاں سے غور کرنا ہے، جو عدالتیں ہیں وہ وزیر اعظم کو بلا سکتی ہیں، وزیر اعظم کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہیں، جج جو ہے وہ وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ کیس چلاتے، از خود نوٹس لیتے قاضی صاحب، اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بلاتے کہ جناب یہ معاملہ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں آپ کی نگرانی۔ ابھی آگے ایک جملہ آتا ہے، اس کے اوپر پھر میں مزید بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، فل کورٹ میٹنگ میں 6 ججز کے خط میں اٹھائے گئے ایشوز پر غور کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی حالات میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، ایگزیکٹو کی جانب سے ججز کی عدالتی کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ناظرین کرام بات ہے، اگر نہیں کی جائے گی تو آپ کیس لگاتے، از خود نوٹس لیتے، وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، وزیر اعظم کو عدالت بلاتے، پھر پتہ چلتا کہ جناب عدلیہ کی آزادی کا جو آپ نعرہ لگاتے ہیں اس کے اوپر واقعی آپ کو جو ہے وہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ تو چاہت کر رہے ہیں کہ جناب ملاقات کرنے آئیں اور پروٹوکول کے ساتھ آئیں، چیمبر میں بیٹھیں اور بریفنگ دے رہے ہیں آپ ان کو کہ یہ تمام ایشو ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اس کے اوپر، لیکن بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے ان ججز کے خلاف، اور اس کا نقصان یہ جو انکوائری کمیشن بننے جا رہا ہے نا ناظرین کرام، یہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ایشوز کے اوپر
انکوائری کمیشنز بنتے رہے اور ان کی رپورٹس نہیں آتی تھی، آتی بھی تھی تو بنتا کچھ نہیں تھا، لیکس ہوتی تھی تو بنتا کچھ نہیں تھا. تو انکوائری کمیشن بن رہا ہے اور اس پاکستان کے ساتھ پھر کھیلا جا رہا ہے. یعنی کہ اس وقت سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو ملک اسی طرح ڈاواں ڈول رہے گا، اسی طرح ججز کے اوپر پریشر رہیں گے، اسی طرح ویڈیوز بنتی رہیں گی، اسی طرح جو ہے وہ دھمکیاں آتی رہیں گی، اسی طرح جو ہے پریشرائز کر کے فیصلے کرواتے ہوتے رہیں گے. تو پھر عدلیہ کا نمبر آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہاں ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جناب جو اب اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، ملتا جلتا اعلامیہ ہے، اعظم نذیر تارڑ کا بھی وہی اعلامیہ ہے، سپریم کورٹ کا بھی وہی اعلامیہ ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ملاقات میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی تجویز آئی، اچھی ساکھ والے ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو معاملے کی چھان بین کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، میرے اوپر الزام ہے، میں چور ہوں اور مجھے ہی منصف بنا دیا جائے. انہی کی گورنمنٹ کے اوپر الزام ہے، انہی کی گورنمنٹ کے وہ تمام معاملات ہیں اور انہی کی جانب سے کروائے گئے، اور وہی جناب اپنی کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں اور وہی جو ہے وہ اس کے اوپر ان معاملات کو آگے لے کر کے چلیں گے. ناظرین کرام، اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس اور ملاقات میں شامل سینئر ترین جو جج ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی برقرار رکھتا ہے. وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مناسب اقدامات کریں گے. اگر کوئی بہتر قدم اٹھتا وہ یہی تھا جو میں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی بلاتے، سو موٹو لیتے، از خود نوٹس لیتے اور پھر وزیر اعظم کو بلاتے، لائیو سماعت میں وزیر اعظم سے سوال کرتے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہ بھائی یہ کیا معاملہ، روسٹرم پہ کھڑا کر کے اس کو کہتے کہ جناب یہ بتائیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پیاری ہے، لیکن آپ ان کو چیمبر میں بٹھا کے بریفنگز دے رہے ہیں. تو اس طرح تو عدلیہ کی آزادی نہیں، مجھے نہیں لگتا اس طرح، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ جو بھی قاضی صاحب نے ان کو بلا کے میٹنگ کی اور یہ جو اعلامیہ ہے. ناظرین کرام، انہوں نے کہا وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مناسب اقدامات کریں گے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. وزیر اعظم نے فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف نمبر 53 سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. خیال رہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر گزشتہ روز چیف جسٹس نے آپ کو پتا ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا تھا. اب یہ ججز کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ججز یہ آپ کو پتا ہے کہ حاضر سروسز ججز کے اوپر ریٹائر ججز جو بٹھائے جا رہے ہیں وہ انکوائری کریں گے. تو اس کے اندر جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ جناب محمد اشفاق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو خط لکھنے والے 6 ججز ہیں یہ ریٹائر ججز پر مشتمل انکوائری کمیشن کو تسلیم کریں گے. انہوں نے سوالیہ نشان بنا، انہوں نے کہا یہ تسلیم کریں گے یعنی کہ نہیں کریں گے، اور بعض ججز مستعفی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ انکوائری ریٹائر ججز پہ یہ کہا جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ریٹائر ججز کو تو کوئی اپنی فوتگی پہ نہیں بلاتا اور یہ جناب یہ انکوائریاں کریں گے حاضر سروسز ججز کی. آپ اندازہ لگائیں. اور پھر جناب وہی اعلامیہ سیم، وہی 2 نمبری، وہی چیزیں جو ہیں وہ ٹیکل اس معاملے کو کتنے اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام اب جاگ چکی ہے. ناظرین کرام، اب اس کے اوپر شیر افضل مروت پھر ایک بار بے نقاب ہوا ہے. میں ابھی آتا ہوں جن لوگوں نے اس موقع کو مس کروایا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو عمران خان کے نام کے اوپر مزے لے رہے ہیں، ایوانوں میں پہنچ گئے لیکن عمران خان جو چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے. ناظرین کرام، شیر افضل مروت آج ایک پروگرام میں تھے ہم نیوز کے آئی تھنک، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب یہ ملتا جلتا موقف ہے شیر افضل مروت کا، یعنی کہ جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں صحافی اور باقی تمام لوگ ان 6 ججز کے اوپر، شیر افضل مروت بھی وہی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید کر رہے تھے اور وہ لوگ کہاں سے ہدایات لے رہے تھے یہ سب جانتے ہیں. اب ناظرین کرام، شیر افضل مروت نے یہ تنقید کی کہ اس وقت انہوں نے کیوں نوٹس نہیں لیا. شیر افضل مروت نے کہا کہ ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنے چاہیے تھے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بابر ستار نے توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا اور ابھی ڈی سی وغیرہ کو بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سزا سنائی تھی اور یہ تمام چیزیں جو تھی، لیکن شیر افضل مروت صاحب پکڑے جاتے ہیں. اب ناظرین کرام، جو لوگ اب نام سامنے آ گئے، میں نے آپ کو اشاروں کنایوں میں بتایا تھا کہ آپ کو وہ ولاگ آپ جا کر کے ضرور دیکھیں اگر نہیں دیکھا آپ نے، جس میں نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا سمجھوتا. اب نام بھی سامنے آ گئے ہیں. اب یعنی کہ صدیق جان نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور حامد خان. انہوں نے کہا پچھلے ٹویٹ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میری رائے میں قاضی عیسیٰ کی صورت کاری یہ 3 لوگ کر رہے ہیں.
یہ صورت کاری دانستہ ہو سکتی ہے اور غیر دانستہ بھی، اور میری رائے بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو غلط کہنے والوں کو میرے پیچھے ٹویٹ پر دلائل سے مجھے غلط ثابت کرنا ہوگا، میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا. پہلا نام بیرسٹر گوہر. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں سے شامل جماعت تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ بیرسٹر گوہر کو دی. وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، وکیل اچھے ہیں، انسان بہترین ہے، لیکن بطور چیئرمین ایک ڈمی اور کمزور کردار کے ہیں. فیصلہ سازی کی طاقت نہیں رکھتے، عمران خان کے فیصلوں پر عمل کرانے کی قوت نہیں رکھتے. پارٹی کے کئی ناموں کے سامنے بے بس ہیں. چاہتے تو یہ تھا کہ وہ پوری طرح اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کرتے، ورنہ یہ عہدہ چھوڑ دیتے، لیکن وہ براجمان ہے. عمر ایوب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اصل ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اب سمجھ آتی ہے کہ ان کے والد کی وفات پر وہ جنازہ پڑھنے آئے اور پڑھ کر آرام سے کیسے چلے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی، بلکہ ان کی روپوشی پر بھی مجبوراً تھی. ان کے خلاف جھوٹے کیسز قابل مذمت ہے، لیکن میں تو ان دونوں نافذ دستور کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو اس کا عباد فروغ کا بیٹا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جنازہ بڑی مشکل سے پڑھنے دیا گیا، قبر میں اس بیٹے کو نہیں دفنانے دیا گیا، 2 منٹ جو ہے وہ اس کو جی بھر کے دیکھنے نہیں دیا گیا، اور کس طرح اس کو دھکے مارتے جنازہ یوں ہوا اور جناب وہ لے کر کے بھاگ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تیسرے کردار حامد خان. انہوں نے کہا اس حوالے سے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہیں وہ دوست ہیں اور ذاتی دوست ہیں، اور وہ اس حوالے سے جڑے کیسز کے مد میں اپنے کروڑوں کے مفادات ختم نہیں کر سکتے جو کیسز کے مد میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ناظر کرام بلکہ 9 مئی کے بعد ہم جیسے لوگوں کا تو کباڑا ہو گیا، برا حال ہو گیا. مطلب کہ جتنا بھی پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے بیٹ کرنے والے لوگ تھے، ان صحافیوں کا کئیوں کا کباڑا ہو گیا. لیکن یہاں پہ کچھ انکشافات ہو رہے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ جو اب لوگ رہا ہو کر کے آ رہے ہیں ناظر خان، انہوں نے عمران خان کے نام کو بیچا ہے. یہ رائے ثاقب کھر وہ ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد لاہور سے پی ٹی آئی کا ایک کارکن پکڑا جاتا ہے جس کا تعلق کرک سے تھا. اس کی بوڑھی ماں پتہ نہیں کیسے کر کے لاہور پہنچی، اور بظاہر انصاف لوئر فورم کے وکیل صاحب ٹکر جاتے ہیں اور ان کو اور فرماتے ہیں کہ 40,000 روپیہ لوں گا کیس کرنے کا. اور اس کے بعد جو بزرگ خاتون واپس جاتی ہے، وہ تمام چیزیں بیچ بچا کے وہ 40,000 لے کے آتی، ضمانت پھر بھی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے پہلے جو ہے وہ جو وکلا حضرات موٹر سائیکل پہ آتے تھے، آج کل وہ کرولا گاڑیوں کے اوپر ہیں. عمران خان کے نام کو خوب بیچا گیا ہے، خوب فائدے اٹھائے ہیں. تو وہ کیسے چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے؟ اور جناب یہ جو میلے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے کباڑے ہو گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی فیملی کی عزت آبرو جو وہ نہیں رہی، لیکن کئی لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ہمیں جو ہے وہ اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے. اسی لیے جو ہے معاملات اسی طرح ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.